نہیں، مریم نواز صاحبہ تو الیکشن تو اہل نہیں ہے، وہ لڑ نہیں سکتی. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے. تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہوں. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، اور آج ہوتے ہیں الیکشن یا کل ہوتے ہیں، تو ہی ول لیڈ دی کیمپین. فیصلہ پرائم منسٹر شپ کے لیے کون ہوگا، مریم نواز ہوں گی، اور مریم نواز کا انہوں نے کنڈیشنل کہا بھی کہ ان کے اوپر کیسز ہے. بٹ میرے اپنا میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز کا کیس اتنا ویک ہے، اتنا تھرڈ گریڈ کیس ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کا وہ ختم ہو جائے گا. فار می آئی تھنک شی ول بی ایلیجیبل ٹو کانٹیسٹ. تو شاہد نے کہا ہے، شاہد عباسی نے کہا ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. جو زبیر نے بات کی ہے وہ فیوچر کی بات کی ہے. شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر ہے، زبیر صاحب جو ہے ان سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند اور معتبر آواز. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. کچھ بات کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این پاکستان کی لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، اس کے اندر کیا کنفیوژن ہے. ان کے وائس پریزیڈنٹ آپ نے سنا، سینئر وائس پریزیڈنٹ فارمر پرائم منسٹر نے کیا کہا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی. اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ محمد زبیر صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ بھی ایلیجیبل ہیں کیونکہ ان کے خلاف کیس ویک ہے. خود ہی انہوں نے ایک کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اس پہ بھی انہوں نے کامنٹ کر دیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. پھر آئے واپس، جیسے بھی آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب، اور انہوں نے کہا نہیں، شاہد خاقان عباسی کی بات زیادہ مستند ہے. اور انفیکٹ بڑی دلچسپ انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نہیں بنتے کینڈیڈیٹ تو پھر بنیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب. تو آج ہم نے مدعو کیا یہاں اپنے اسٹوڈیو میں شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر، سینئر لیڈر. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. جی یو آر ویئرنگ دا لکس آف اے نیکسٹ پرائم منسٹر. آپ نے بلایا تو میں سمجھا اسی لیے بلایا کہ شیروانی سلوا دیں گی. اچھا جی، وہ بات چیت تو آپ لوگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ہم کدھر شیروانی کی باتیں کریں گے ہیں. وہ تو آپ کی اپنی، ہم نے سنا کہ خوب گپ شپ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. اور یہ کہ کسی نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ان تمام رازوں کو جانتے ہیں. جو بات چیت ہو رہی ہے ابھی آپ آن ایئر تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اسے چھوڑتے ہیں. میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، پھر کیا ہوگا. میں پوچھتی بھی نہیں. گزارش یہ ہے کہ میں آخری آدمی ہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے والا، اور اسٹیبلشمنٹ مجھ سے آخری آدمی ہوگی مجھ سے بات کرنے والا. نہیں، جو آخری ہوتا ہے بات کرنے والا، اسی لیے اسے ڈینائبلٹی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا جی. ڈینائبلٹی بھی ہوتی ہے. بات کرنے کی ہے کوئی نہیں، بات کرنے کی ہے کوئی نہیں. میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے. ذرا سنا دیجیے گا، نہیں ذرا سنا دیجیے گا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا، کہ کیا بات کہنے کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. سنیے گا. کہہ رہا ہوں ہاتھ ذرا اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں. ہم نے ہاتھ یہ نہیں چلتے. اچھا، ہاتھ ابھی بھی آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاتھ ابھی بھی رکھا ہوا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جو جوائنٹ سیٹنگ میں ووٹنگ ہوئی ہے، جس طرح لوگ وہاں لائے گئے ہیں، یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے نا. یہ دیکھیں یہاں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی. لیں جی، اب آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، مطلب ایک تو آپ لوگوں نے اتنی بڑی نہیں، بچہ کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، وہ بچے کو تو چھوڑیں، ہم آپ کو ماشاءاللہ ایڈلٹ ہیں، آپ کی بات کریں. آپ نے ای وی ایم پہ آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا، یہ وہ ہمارے تو پروگرام میں آ کے کہا کہ جی کیس کی تیاری کر رہے ہیں، ایک طرف تار صاحب کر رہے ہیں، ایک طرف یہ کریں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ای وی ایم میں کورٹ میں تو آپ نہیں گئے، لیکن آپ وہاں چلے گئے جو فون کال جہاں سے آتی ہیں، کہ آپ نے کہا ہوگا جی ہاتھ اٹھائیں، اگلا الیکشن کریں، ایک میک شور کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ فیئر اور فری ہو. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آج بھی عمل دخل سیاست میں ہے. یہ رہے گا تو ملک کے معاملات درست نہیں ہوں گے. یہی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. جو ای وی ایم کی جہاں تک بات ہے، ہم نے اس پہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس کو آپ چھوڑ دیں. ای وی ایم جو ہے یہ صرف الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے جس میں کوئی ثبوت بھی نہیں رہے گا. نہیں بات ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کی حکمت عملی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ نہیں جائیں گے. نظر آ رہا ہے ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے یہ ابھی یہ ارادہ محفوظ رکھا ہے. ابھی دوسرے لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں. اچھا، آپ کا بڑا فلوئڈ ارادہ رہتا ہے، کیونکہ پہلے آپ کے لوگوں نے چینلز پہ آ کے کہا کہ جی ہم اگلے ہفتے چلے جائیں گے. جی بالکل، یہی فیصلہ تھا. لیکن وکلاء نے جو مشورہ دیا ہے وہ تھوڑا اس سے برعکس ہے
آپ کے فیصلے بڑے بدلتے ہوئے فیصلے ہیں. ایک تو یہ بتائیں پہلے اس پہ آگے ذرا یہ عدالتی معاملہ ہے, یہ لیگل اوپینینز مختلف وکلاء کے ہوتے ہیں. میری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم عدالت میں فوری طور پہ چلے جائیں, لیکن وکلاء نے دیا ہے کہ آپ اس کو ذرا پھر دیکھ لیں کہ کیسے اس کو پرسو کیا جائے گا. اچھا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی, کیونکہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا بھی پچھلے جب بلز پاس ہوئے کہ فون کالز نہیں گئیں تو پھر مؤخر کرنا پڑا جوائنٹ سیشن, جب فون کال چلی گئیں تو اس کے بعد ووٹ آ گئے, تو پھر بات یہ بنی کہ الیکشنز میں بھی فون کالز ول بی ریلیونٹ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ریلیونس جو ہے ملک کی تباہی کا باعث ہے, تو آپ اس ریلیونس کو ختم کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بہت نیک آبجیکٹو کے بنا پر, یعنی کہ الیکشنز فیئر اور فری ہوں اور انٹرفیئرنس ختم ہو, اس کی بنا پر ہم نے سنا کہ بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ بھی سنا کہ یو آر پریوی ٹو دس. نہیں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, اسی لیے میری آج تک یہ 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, میری کسی شخص سے بات نہیں ہوئی. میں اس چیز کا نہ مجھے علم ہے نہ میں اس کا حصہ. اچھا, ہم نے یہ سنا کہ آپ یہ نہیں کہ اگر آپ کو میری بات میں یقین نہیں ہے, پھر جو آپ یقین کرنا چاہتی ہوں آپ کر لیں. میں نے آپ کے سامنے بڑی کلیئر بات کر دی ہے. دیکھیں نا, ہر ایک کی اس کوٹ ان کوٹ ہاتھ سے بات چیت ہے جس ہاتھ میں ریلیونٹ ہونا ہے الیکشن کے دن. یہ تو بات کھلے عام سب یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے. نہیں, یہ غلط نہیں, یہ فیکٹ پہ ہم بات کریں. آئی ایم سیئنگ دس آن فیکٹ, یہ میں مستند بات کر رہی ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو پھر میں دوہرا دیتا ہوں, میری آپ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, اب آپ کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی پارٹی کے اہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا اس پہ آتا ہے آپ کی پارٹی کا جو سلسلہ ہے. یہ عجب بات ہے کہ یور سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں اور بڑی آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ کی, اور محمد زبیر صاحب نے ہوا سے تو نہیں کھینچ کے بات کی. ہی از اے اسپوکس پرسن آف مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بات کی تردید کر دی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب آئے, تو اس کو یہ ایک اہم معاملہ ہے, تو یہ فریڈم آف سپیچ ود ان دا پارٹی کا تو نہیں معاملہ. یہ جی بالکل فریڈم آف سپیچ ہے. واہ واہ, جی یہ خوب. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا آپ کے پروگرام میں کہ میں جب آپ کے پروگرام پہ آتا ہوں تو میں صرف پارٹی پالیسی بیان کرنے نہیں آتا. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گی تو پھر میں جواب میرا یہ ہوگا کہ ہاں میں پارٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہ کیا پالیسی ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں یہ میں نے آپ کے پروگرام پہ بھی کہا ہے کہ ہمارے امیدوار شہباز صاحب ہوں گے. میں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے, میں نے فریہ ادریس کے پروگرام میں کہا ہے, غریدہ صاحبہ کے پروگرام میں کہا ہے. یہ میں آج پھر کہہ دیتا ہوں. آپ نے بڑی کلیئرلی کہا. سر ایک سیکنڈ, آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہوں گے, آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ نہیں ہوں گی کیونکہ نااہل ہیں, جس میں محمد زبیر صاحب ایز اف ہی از دا کورٹ, انہوں نے آ کے کہا. ایک تو خیر انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی کیس بڑا ویک ہے اور وہ ہوں گی اور وہ بڑی اہل کینڈیڈیٹ ہوں گی. پھر خواجہ آصف صاحب نے آ کے کچھ اور کہا. دیکھیے, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور ایک ہے پالیسی. آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں کچھ طے نہیں ہوا کہ کون بنے گا صدر. آپ نے کہا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں. میں نے کب کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب ہی ہمارے امیدوار ہوں گے. یہ پالیسی نہیں ہے, یہ روایت ہے. یہ روایت ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے وہی پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے, لیکن یہ فیصلے پارٹی کرتی ہے. بے شک. یہ اگر مجھ سے آپ آج پوچھیں گے نا تو میں اس کا جواب آپ کو مستقل جواب نہیں دے پاؤں گا, لیکن چونکہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ کون ہوگا امیدوار, تو شہباز صاحب ہوں گے امیدوار. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اکثریت ہوتی ہے, پھر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اور خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی وجہ سے شہباز صاحب نہ ہو تو شاید خاقان عباسی ہوگی, وہ بھی اپنے دل کی بات سنا رہے ہیں یا اپنی مرضی سنا رہے ہیں؟ After all, there must be some discussion in the party. یہ ان کی محبت ہے, کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا, یہ محبتوں کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ فیصلے پارٹیاں کرتی ہیں. میں 35 سال سے سیاست کر رہا ہوں, 34 سال پورے ہو گئے. میں نے نہ کبھی کسی عہدے کی خواہش کی ہے, نہ اس کو چاہتا ہوں. آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا. نہیں, الزام کی بات نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا. نہیں, I'm not saying you should declare. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پوچھیں گے نا کون ہوگا امیدوار, تو امیدوار جو ہیں وہ شہباز صاحب ہی ہیں. یہ روایت ہے سیاسی جماعتوں کی. بالکل, لیکن if the spokesperson of مریم نواز صاحبہ who is a very active leader of the party, اگر وہ ان کے اسپوکس پرسن اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہہ سکتے,
पूछ के ही कहते हैं ना भाई, स्पोक्स पर्सन है, अगर वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब, तो इट ऑब्वियसली कन्वेज के जी ये अंदर कोई एक क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने अपना माइंड दे दिया, वो टीवी प्रोग्राम पे बैठे थे, अपना माइंड दे दिया। मुझसे जब ये नादिया साहिबा ने सवाल किया था तो मैंने कहा था कि मरियम बीबी अभी एलिजिबल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, यही ज्यादा राय ये है। हालांकि एक राय ये भी है कि वो एलिजिबल हैं क्योंकि उनकी सजा सस्पेंड हुई है। तो बहरहाल ये जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद अक्सरियत अगर हुई फिर ये सवाल अच्छा ठीक है, एज एन ऑन लुकर हमें लगता है कि ये कंफ्यूजन और टेंशन, लोग ही छोड़ दें, ठीक है, नहीं आप लोग भी अपनी चेंजिंग स्टेटमेंट छोड़ दें। सादिक साहब ने कहा कि कोई नो, फिर अगर आप ये स्टेटमेंट छोड़ देंगे तो आपको प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा, मेरा जवाब होगा कि हाँ मैं पूछता हूँ जाके आपको पॉलिसी से आगाह कर दूंगा। क्या मतलब कि आप आपस में बैठते हैं, कोई बातचीत नहीं करते, पूछता क्या मतलब? ये बात कभी जेरे बहस नहीं है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, दिस इज नॉट, ये मानने की बात ही नहीं है। बहरहाल अच्छा चलिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा या सादिक साहब ने लंदन में कि कोई बिल्कुल मूव करने की जरूरत भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं, ये इन्होंने कहा ना लंदन में भी पीछे जो गए। तो कहा होगा जी, जी सवाल पूछा गया होगा, राय का इजहार कर दिया होगा, हर चीज राय है। आप लोग तो बड़े राय है ना, आप तो कोई मैंने भी यही बात, गुड्डी का खेल हम बचपन में खेलते थे, लगता है आप लोग वही खेलते रहते हैं। मैंने भी यही कहा है, सीरियस मैंने भी यही बात की है कि जिस मुल्क का निज़ाम ही आइन के मुताबिक ना हो उसमें आप आईनी कदम उठाकर क्या हासिल करेंगे, ये फर्क है। तो पीडीएम आपने ऐसी शोशा बनाया? पीडीएम हमने अदम एतमाद के लिए नहीं बनाई। पीडीएम तो आप हर दिन बदलते हैं, क्यों बनाई आपने? अब आप एक और बात कह रहे हैं। पहले दिन से बार बार कह रहा हूँ, फिर आपको कह देता हूँ, पीडीएम एक तहरीक है। आपने तो इस्तीफे कहा था दें, फिर वो क्या थी? देखिए इस्तीफे तो एक मकसद वो है ना, तरीका है मकसद को हासिल करने का। जी नहीं, अगर आपने मजाक करना तो मजाक कर लें। नहीं, बड़ी अजीब बात है। आपने सवाल किया है, आप अपने पिछले 10 प्रोग्राम जो आपके हैं उठा के देख लें। पीडीएम एक तहरीक है, उसका वाहिद मकसद ये है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाया जाए। जब वो निज़ाम चलेगा फिर अदम एतमाद भी हो सकते हैं। जब इदारे अपनी आइनी हदूद में रहेंगे तो अदम एतमाद भी होगा, सियासत भी आगे चलेगी। हम ये कह रहे हैं। नहीं देखे ना, आज के निज़ाम में जहाँ पर मुदाखलत है, जहाँ आइन की कोई परवाह नहीं है, वहां पर आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। नहीं, बात ये ना, देखिए आपको बुरा लगा कि आपने कहा आप हंस रहे हैं पीडीएम पे। नहीं, मैं तो इसलिए आपको जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि पीडीएम कहाँ शुरू हुई थी, आर या पार, साथ साथ पीपल्स पार्टी थी, साथ साथ आप थे। पीडीएम तो खुद हुकूमत को क्या प्रेशर डालेगी, वो तो खुद अनरेवल हो गई। और अब लगता है कि इट्स पीडीएम क्या अनरेवल? पीडीएम आज भी मौजूद है, 8 जमातें हैं, वो एक बात कर रही है मुल्क में कि निज़ाम आइन के मुताबिक करें। इससे बड़ी कामयाबी मुल्क की क्या है? वो जमातें ये नहीं कहती कि मुझसे डील कर लो, मुझसे मुफाद दे दो। जलसे जुलूस जो आपस में मिल के आप लोग नाराबाजी हो रहे हैं। नहीं, हम ये जब 8 जमातें इकट्ठी हैं, एक मौकफ है, यही बड़ी कामयाबी होती है। कहाँ मौकफ क्या जी, आप मुझे बताएं। अच्छा सुनिए, ये बताएं कि नहीं सर, एक सेकंड, अब जो आने लगा, ये मिनी बजट आने लगा है, फाइनेंस बिल आने लगा है, उस पर आप क्या करेंगे? वो पास हो जाएगा, हम एहतजाज करेंगे। हमारा पार्लिमानी निज़ाम में यही होता है ना। मेरे पास कोई लश्कर नहीं है कि मैं चढ़ दौड़ूंगा इस्लामाबाद पे, मैं बात ही कर सकता हूँ ना। नहीं, आप कोर्ट, अगर ईवीएम पे तो कोर्ट तो जा सकते हैं हम। कौन सी ईवीएम? और ईवीएम पे आप वो स्ट्रेटजी हम पे छोड़ देना, वो हम पे छोड़ देना। नहीं, वो तो हम देखते हैं ना, हम पे छोड़ देना सर, हम देखते हैं आपकी स्ट्रेटजी। इसका मतलब आप भी ईवीएम से मुतफिक नहीं है, इसका मतलब आप चाहती हैं कि अदालत जाया जाए। नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि आपकी हिकमत अमली क्या है? आप हम पे छोड़ दे, आपको नजर आएगी, वो नजर आती कभी। अच्छा अब बताएं, नैब पे मसलन आपने कहा था काला कानून है, उस पे भी आप तो कोर्ट छोड़ तो कहीं नहीं गए। अभी ऑर्डिनेंस है, वो वहाँ पड़े हुए हैं, अगर वो लैप्स हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप इंतजार करें कि लैप्स हो जाए? जी, ऑर्डिनेंसेस पे लोग गए हैं अदालत में, हम उसको देख रहे हैं कि क्या होगा। और 23 मार्च आपने लोगों से कहा चलो जी 3 महीने, मसलन अगर आपकी स्ट्रेटजी है, आई एम नॉट श्योर कि उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी है कि जो 3 महीने लोगों पे जो भी महंगाई का बॉम्ब फटता रहे, फिर आप 23 मार्च को निकलेंगे बाहर और फिर आके फिर क्या करेंगे? हम उससे पहले भी महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, आपके प्रोग्राम पे भी आते हैं, हम जुलूस भी करते हैं, रैलीज भी करते हैं। यही तरीका होता है सियासत में एहतजाज का। वैसे को भी ऑल्टरनेटिव के ये होना चाहिए। आप वैसे वाइट पेपर्स एक ज़माने में बड़े लिखते थे, आप कोई आता नहीं वाइट पेपर के जी ये इस वक्त सूरत हाल है, इसको इस तरीके से चलना चाहिए?
اب تو صورتحال اس بات سے آگے بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے جی، کیونکہ ملک کے حقائق کا کسی کو علم نہیں ہے، آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ مطلب آپ کا خیال یہی ہے کہ جنہوں نے ہاتھ رکھے ان سے کہ ہاتھ اٹھایا، اب یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، خود ان کو خیال آئے گا، آپ نے کہا کیونکہ یہ غیر آئینی بات ہے، ملک میں ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غیر آئینی بات ہے، اور جب تک یہ ہاتھ رہیں گے تو ملک کا یہی حشر ہوگا جو آج ہے۔ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ یعنی کہ آپ ٹی وی پروگرام کے تھرو ان سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے؟ نہیں، میں ان سے نہیں کہتا، خود ان کو خود خیال آنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا جس دن یہ ہاتھ ہٹیں گے تو ملک آگے چلے گا۔ آپ نے کہا ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، ہم کہہ دیتے ہیں جی، آپ کی توسط سے نہیں، آپ نے کہا تعلقات ہوں گے، آپ کی توسط سے کہہ نہیں، دیتے ہیں۔ ہمارے تو سب سے تعلقات ہیں جو وہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، میں کس کو کہوں؟ مجھ سے بہتر سارے جانتے ہیں ملک کے حالات کیا ہے۔ آپ کے پارٹی کے پریزیڈنٹ کی اور سب کی بات چیت گپ شپ ہوتی تو رہتی ہے۔ چلے میں ان کو کہہ دیتا ہوں، وہ گپ شپ ان کو بتائیں گے کہ ملک کے حالات خراب ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ نیب کے چیئرمین کا کوئی نام وام ابھی تک آپ کے پاس آیا؟ جی، ہم کر رہے ہیں، نام کچھ فائنل کر کے بھیجیں گے۔ صدر صاحب کا خط آیا تھا، جی، ان کو بھیج دیں گے۔ جمعے کو خط آیا تھا، آئی تھنک کل پرسوں تک بھیج دیں گے۔ پرسوں تک نام بھیجیں گے تو کوئی ہوپ فل اب ان کی طرف سے ہوپ فل کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ بہتر آدمی جی جس کی انٹیگریٹی ہو، جس کی آنیسٹی ہو، جس کی کمپٹنس ہو، جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو، وہ نام بھیجے جائیں۔ جی، تو ان کی ابھی یعنی کہ پی ٹی آئی بھی ان کو بھیجے گی، آپ بھی انہی کو بھیجیں گے، اور پھر ہمیں تو صدر صاحب نے خط لکھا ہے کہ مجھے نام بھیج دیں، منیمم 3 نام بھیج دیں۔ اچھا، اور آپ کا کیا خیال ہے، کوئی ٹائم لائن ہے کب تک یہ فائنل ہوگا؟ ٹائم لائن تو حکومت کے ہاتھ میں ہے، ہم نے نام بھیج دیے ہیں، وہ بھی نام بھیج دیں گے صدر صاحب۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بھیجنے ہیں؟ جی، ہم نے بھی بھیجنے ہیں، حکومت نے بھی بھیجنے ہیں۔ جی، انہوں نے شاید دونوں کو خط لکھا ہے، اچھا، صدر صاحب نے۔ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کب تک یہ نام کوئی جائیں گے؟ اور ہم نے نام اگر کل بھیج دیے اور پرسوں حکومت ایک نام ان میں سے مان لے تو بات ختم ہو جائے گی، نیا چیئرمین نیب بن جائے گا۔ اگر انہوں نے کوئی نام بھیجے ان میں سے ہم کسی پہ اگری کر گئے تو وہ ہو جائے گا، اسی دن بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے ممبرز کی بھی تعیناتی ہونی ہے، اس پر کوئی؟ جی، وہ کمیٹی میں معاملہ گیا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی سال سے زیادہ ہو گیا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اس پہ بھی کوئی موو نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہو رہا فیصلہ تو اگر ڈیڈ لاک ہو تو دین واٹس دی آپشن؟ الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک ہو تو شاید معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ رولز کیا کہتے ہیں یا قانون کیا کہتا ہے، لیکن ڈیڈ لاک کی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، دوسری طرف جنہوں نے ہاتھ رکھا وہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان پروگرام کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس معاملے پر مسئلے پر آئیں گے جس پر سب کی نظر ہے، سب پر پریشر ہے، اس کا وہ ہے انفلیشن۔ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس۔ پیٹرول مہنگا، وہی بجلی مہنگی، وہی ہر چیز مہنگی۔ اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں سب سے کم مہنگائی ہے، شرم آنی چاہیے نیازی صاحب آپ کو۔ میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے۔ عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان انڈیا سے، بنگلہ دیش سے سب سے سستا ملک ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم 1-2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تینوں کی قیمت 7 روپے ہوگی تو کیا بتا گے؟ اگر آپ 20 سال قیمتوں میں اضافے ہی نہیں کریں گے، وہ انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے گی۔ ابھی تو اتنی کم نہیں ہوئی کہ یہاں تک وہ اثرات آئیں، دعا کریں گے اور کام۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے مہنگائی پر۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ سبزیاں سستی ہوئی ہیں، کچھ پیاز سستا ہوا ہے، کچھ آلو سستے ہوئے ہیں، کچھ ٹماٹر سستے ہوئے ہیں، لیکن اور کیا کیا مہنگا ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اور اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی تو پھر مہنگائی کا طوفان تو آئے گا۔ کل ناظرین انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے، اور کلاسیکل وجہ یہ ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ منی سپلائی شرنک کرتا ہے تو مہنگائی کم ہوتی ہے۔ اب مہنگائی کم ہوگی نہیں ہوگی؟ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں تو عموماً جو اسٹاک ایکسچینج پر اس کا اثر ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج 1100 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں یعنی کہ اٹ واز بلش، 1100 پوائنٹ بڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کا ریٹ بھی ناظرین بڑھا ہے، تو کوئی اوپن مارکیٹ میں اراؤنڈ 180 روپے۔ تو یہ مختلف ٹرینڈز ہیں، اس پہ ہم نے سوچا کہ
उन लोगों को जो इसको समझते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी ताल्लुक़ रहा है उनका, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, इकोनॉमिस्ट, कॉलमनिस्ट। शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। और हारून शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बड़ी उनकी नज़र है इन चीज़ों पे, फाइनेंस वगैरह से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और रहा है। फ़ारूक, आपसे शुरू करते हैं वेरी क्विकली। तो वेयर आर वी नाउ? हुकूमत कह रही है महंगाई कम है, उसको छोड़ दें, हुकूमत क्या कह रही है, इस पे आए कि अब हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये किस तरह देख रहे हैं पॉलिसी जो टूल्स इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जी नसीम, दो बड़ी ही जो सिंपल से चैलेंजेस हैं, वो अंदरूनी महाज पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कोई इसमें शक नहीं, वो महंगाई का चैलेंज है। और अभी जो रिसेंट सर्विस भी आपने देखे होंगे उसमें कोई 93% पाकिस्तानी यही कहते हैं कि उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त वो महंगाई के हवाले से है। तो ये हमारा अंदरूनी सेक्टर का चैलेंज है। और बैरूनी सेक्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारा तिजारती खसारा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले आप समझ लीजिए 74 साल माशी तारीख में कभी भी महीने की $8 बिलियन की इम्पोर्ट्स नहीं पड़ी हैं, ना देखी हैं। और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी 2.5-3 बिलियन के दरमियान आ रही हैं। तो $5 बिलियन का तिजारती खसारा महीने भर का पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। तो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, अंदरूनी महंगाई और बैरूनी जो है वो तिजारती खसारा। अब इसके सामने हुकूमती पॉलिसी क्या है? ऐसी कोई पॉलिसी ठोस किस्म की नज़र नहीं आ रही कि महंगाई के लिए हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है और जो तिजारती खसारा है उसको कम करने के लिए क्या पॉलिसी बना रही है। जो बातें की जाती हैं वो ये हैं कि इम्पोर्ट को कम किया जाएगा। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जब इम्पोर्ट की लिस्ट देखता हूँ तो वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो एसेंशियल आइटम्स की आती है। अब कोई $20 बिलियन का हम जो है वो पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट कर लेते हैं, 2.5-3 बिलियन का कोयला इंपोर्ट होता है, 2.5-3 बिलियन का हम LNG इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इसमें मुझे इजाजत दें फ़ारूक, ये साकिब शिरानी जो आपके हमारे दोस्त हैं उन्होंने कॉलम भी लिख डाला इस पे। उन्होंने कहा कि उनके जो फिगर्स हैं उनकी अपनी रिसर्च पर बेस्ड हैं, जो कि बेसिकली ऑफिशियल फिगर्स हैं। वो कह रहे हैं कि जी $10 बिलियन की 3 साल में ये गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स प्लस पेट्रोल इन कार्स के लिए प्लस सेल फोन्स इंपोर्ट हुए हैं। तो ये एसेंशियल आइटम्स तो ना हुए। मुझे ज़रा इजाज़त दें, मुझे यही सवाल लेके जाना है हारून के पास। जी हारून, बताइए आप। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसको हमने रिपीटेडली इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक हमारा इंपोर्ट का बिल है उसके अंदर ये बात दुरुस्त है कि सबसे बड़ी बास्केट ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की है क्योंकि हमारे उस पर इन्हिसार बहुत है। और साकिब की बात में वजन है क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर हमें ये जो लग्जरी कार्स SUVs वगैरह हैं इसकी हमने बहुत इंपोर्ट होती देखी है। अब उसको बिल्कुल मुझे कोई वजह नहीं समझ आती कि क्यों हुकूमत ने रिलैक्सेशन दी जबकि हम लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हमने 6 माह की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है बहुत से आइटम्स पर। लेकिन ये जो टेम्पररी फिक्सेस हैं, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, हमारा जो हल इन चीज़ों के जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं, जब तक लोगों की आमदन नहीं बढ़ेगी, जब तक एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से बराबर आए या बढ़ नहीं पाएगी, हम इस पे अप एंड डाउन्स देखते रहेंगे। तीसरा चीज है मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन, क्योंकि आपने स्टार्ट किया इंटरेस्ट रेट के साथ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का ऊपर नीचे जाना, ये जो स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया, जो आपने जिक्र किया, ये एक्सपेक्टेड था। ये तो पहले ही एडजस्टमेंट हो चुकी थी क्योंकि उनको इल्म था कि दिसंबर तक 1 से 1.5% सूद को बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई मार्केट के लिए कोई शॉक या तअज्जुब नहीं था। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेरी राय ये है कि हमें जब तक सिम्प नहीं हम दे पाएंगे कि हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कैसे ले जा रहे हैं, रियल सेक्टर में सस्टेनेबल जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे, तब तक ये महंगाई का प्रेशर जो है, ये बिल्स का प्रेशर और जो इंपोर्टेड आइटम्स का प्रेशर, जिन लोगों ने डॉलर में खर्चा करना है उनका प्रेशर, मुझे ये शॉर्ट टर्म में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके जब हम के फंड प्रोग्राम में और हमारी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस जो है गालिबन वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाएंगी अगले साल के।
جی فاروق، آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ ویورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 3 4 6 مہینے آپ ٹائٹن یور بیلٹس، بیسکلی اٹس گوئنگ ٹو بی اے رف رائڈ اور جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، یا یو ہیو سم ہوپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے لگژری کارز کی. یہ جو لگژری کارز کی ایسٹیمیٹ آیا ہے، وہ میں نے جو پچھلے مہینے دیکھا ہے وہ $25 ملین کی ہم نے لگژری کار جو ہیں وہ امپورٹ کی ہیں. زیادہ تر جو آ رہی ہیں وہ جو ناک ڈاؤن کٹس آ رہی ہیں جو اسمبلی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، زیادہ تر وہ آ رہی ہیں. لگژری کارز کی امپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. دیکھیے، اگر ہم $70 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے $20-25 ملین کی ماہانہ امپورٹ جو ہے وہ کوئی لگژری کار کی آ جاتی ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بہت، اگر اس کو ہم ختم بھی کر دیں گے تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا. اسی طرح موبائل فون کے اوپر اب تو جو ہے وہ ڈیوٹی بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اس کو بھی، اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بڑی دنیا پاکستان میں رہتی ہے جو پورا اپنا کاروبار موبائل فون کے اوپر کرتی ہے، تو ان چیزوں کو تو انکریجمنٹ ملنی چاہیے. اچھا، اب آپ کا سوال جو ہے کہ اگلے چند مہینوں میں، دیکھیے میرا خدشہ یہ ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان یا تو ہمارے دروازے پہ، ایک نیا طوفان یا تو ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، اور یا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے جو لوگ اس کھٹکھٹاہٹ کو سن سکتے ہیں. دیکھیے، ہمارے مشیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ $4 فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہر مہینے بڑھایا جائے گا. اب ہم 20 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ $80 ارب کا ماہانہ اضافی بوجھ جو ہے وہ صارفین کے اوپر پڑے گا، اور پھر وہ ساری اکانومی کے تھرو رش تھرو کرے گا. اور یہ ہر مہینے ہے، مطلب پہلے مہینے 80 بلین کا ہوگا، پھر اگلے مہینے یہ مجموعی طور پہ 160 بلین کا ہو جائے گا، اور پھر ہم نے اس کو کہیں 300 کچھ ارب روپے پہ ایونچولی جو ہے وہ لے کے جانا ہے. پھر جس تیزی سے ہمارا روپیہ جو ہے وہ گرا ہے، جس کو ہم امپورٹڈ انفلیشن کہتے ہیں، کہ باہر سے جو بیرونی ملکوں سے ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم اتنی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ پاکستان از دا لارجسٹ امپورٹر آف ٹی ان دا ورلڈ، مطلب دنیا میں ہم سب سے زیادہ. لیکن فاروق صاحب، یو جسٹ سیڈ ارلیئر آن کہ یہ اسینشل آئٹمس کی امپورٹ ہے، اس پر تھوڑا سا آپ کا ویو لیں گے، پھر سے ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ کوئی امید ہے کہ یہ قابو میں آئے گی. فاروق صاحب ذرا کمپلیٹ یور تھاٹ. آپ تو بتا رہے ہیں جو مشکلات اب آگے بڑھیں گی، اور جو امپورٹس کا آپ نے بتایا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے پتی کی، اور لیکن مطلب آپ حیران ہو رہے ہیں یا آپ یو جسٹ اسٹیٹنگ اٹ، یا آر یو کریٹیکل؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا جو امپورٹس ہیں وہ تو سب کی سب اسینشل آئٹمز ہیں موسٹلی. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا، وہ ڈیفینیشن دیتا تھا بے وقوفی کی، کہ اگر آپ ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ دہراتے رہیں اور توقع یہ رکھیں تو نکلے. دیکھیے، ہم پچھلے کئی سالوں سے جب بھی ہمارا امپورٹ کا بل بڑھتا ہے یا تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹ کو کم کریں. وہ 50 سال سے ہم فیل ہو رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس میں فیل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سولوشن امپورٹ کم کرنے میں نہیں ہے، سولوشن ایکسپورٹ بڑھانے میں ہے. شاید ہارون شریف صاحب نے بھی اسی طرف کا اشارہ کیا. ہمارا جو سولوشن ہے یہ تجارتی خسارے کا، یہ ایکسپورٹ بڑھا کے ہم نے کسی طرح تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے. جو ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ $20-25 ملین کی کوئی کاریں آ رہی ہیں، ان کو کم کر دیا جائے. کوئی $8-10 ملین کی چیز آ جاتی ہے، اس کو کم کر دیا جائے. جہاں $70 ارب کی امپورٹ ہے، وہاں یہ 10-20-50 ملین کم کرنے سے یا ان کے اوپر ڈیوٹی بڑھانے سے سولوشن نہیں نکلے گا. سولوشن نکلنا ہے ایکسپورٹ بڑھانے سے، اور تجارتی خسارے کی جو بنیادی بیماری ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانے سے ختم ہو سکتی ہے یا دور ہو سکتی ہے، امپورٹ کنٹرولمنٹ میں سولوشن نہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں امپورٹ کو کم کریں، یقیناً یہی بات ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. ہی از بین فوکسنگ آن دیٹ ہارون، اور وہ جو ہوئی بھی ہے ایکسپورٹ بڑھی بھی ہے، اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ایکچولی ان ریئل ٹرمز نہیں بڑھی. تو کیا آپ دونوں کی طرف سے یہی پیغام ہے ہارون کہ آنے والے دنوں میں آپ مہنگائی کا طوفان بڑھتا ہوا دیکھیں گے؟ دیر از نو ہوپ.
جی دیکھیں مہنگائی کا طوفان کم تو ہوتا ہوا بالکل نہیں دیکھیں گے. ہاں اس کے اندر جو آگے کے دنوں میں آپ پہ پریشر آئے گا، روپے پر آئے گا، یا اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو obviously اس کا امپیکٹ یہ پاس آن کر دیا جاتا ہے کنزیومر کو، تو اس پہ پڑے گا، اور خاص طور پہ سفید پوش طبقے پہ پڑے گا جس کے پاس ایک فکسڈ انکم ہے، جس کے اندر اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، اپنی ڈیلی گروسریز بھی خریدنی ہے، تو تنخواہیں تو اس بیس پہ نہیں بڑھ پاتی ہیں، تو آئی کے پریشرز آئیں گے اور لوگوں کو اپنی جیب کو کنٹرول کرنا پڑے گا. میں دوبارہ سے یہ کہوں گا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، جو ہمارا سلوشن ہے سمت یہ ہے کہ ٹرانسفرمیشنل چینج ان ایکسپورٹ پروموشن. مجھے ایکسپورٹ پروموشن پر بیانات بھی دکھ رہے ہیں، تھوڑا سا فوکس بھی دکھ رہا ہے، اور کچھ ہو بھی رہی ہے، لیکن یہ ٹرانسفرمیشنل نہیں ہے جو کہ ضرورت ہے. اب اس کے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جو کرنٹ سٹرکچر ہے منسٹری آف کامرس کا، اس کی کیپیبلٹی اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور فوکسڈ کام کرنے کی ایک تو اس پہ ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ نسیم جو ہوتی ہے یہ سرپلسز پہ ہوتی ہے. جب تک ہمارے پاس کوالٹی کمپیٹیٹیو پروڈکٹ کا سرپلس نہیں ہوگا، ہم تو نیٹ امپورٹ کر رہے ہیں بہت سی چیزیں، تو وہ ہم بیچیں گے کیا؟ تو بہت زیادہ یہاں میری وری ہے مانیٹری پالیسی کی، کہ اگر کریڈٹ سکویز آ جاتا ہے تو انڈسٹری کی ایکسپینشن کیسے ہو پائے گی. دیکھیں نا، یہ ایک کیچ 22 ہے. جب تک ایکسپینشن نہیں ہوگی تو ہمارے پاس سرپلس پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. تیسری میری رائے یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور یہ ایک ریشو ہے جو مسلسل گر رہی ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ایف ڈی آئی کو لایا جائے، جس سے نہ صرف ڈالر آئیں گے، ٹیکنالوجی آئے گی، اور وہی چیز یہاں بنا کے آپ باہر بیچ دیں گے تو اگر روپیہ ڈی ویلیو بھی ہوتا ہے تو ان کے اوپر اثر کم آئے گا. میری دوبارہ سے یہ پلی ہے، میری درخواست ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ختم کر کے، کوئی بھی حکومت دنیا میں سب کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں اپنی ترجیحات یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ پروموشن کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، اور نظر آنا چاہیے کہ ہم ٹرانسفارمیشنل چینج لا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اس کا انچارج بنایا گیا جو مارکیٹ کا کانفیڈنس انسپائر کرتے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پرائم منسٹر بار بار، ان کے کابینہ کے ممبران بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایک گلوبل لیول پہ مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان بھی سفر کرے، اور پاکستان اور ممالک کے مقابلے میں پھر بھی سستا ملک ہے. یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیورلی سیاسی بیان ہے، ان کا ریئل اکنامک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سیاسی بیانات ضرور جاری کریں. میں ابھی جو سارک انڈسٹری ہے، جو ہمارا ریجن ہے، جو اس میں تقریباً 7 ممالک آتے ہیں، ان کا ریٹ آف انفلیشن یا ان کی مہنگائی کی شرح دیکھ رہا تھا. اس میں سب سے جو لوسٹ ہے وہ مالڈیوز میں ہے، وہ 2.2 پہ آ رہی تھی. نیپال 4.2 پہ ہے، انڈیا 4.3 پہ ہے، افغانستان ایون 5 پہ ہے، سری لنکا 6.2 ہے، اور پاکستان کا جو پچھلے مہینے کی شرح آئی ہے وہ 11.5 پہ آئی. یعنی کہ جو اوسطاً سارک کنٹریز جو ہمارا ریجن ہے، اس میں جو شرح ہے مہنگائی کی وہ 4.5% پہ آتی ہے، اور ہماری 11.5 پہ آئی. اسی طرح اگر اور یہ ایک سیکنڈ فاروق، یہ آپ نے بہت اہم فگرز دے رہے ہیں، لیکن واٹ از دا سورس آف دیز فگرز؟ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے آپ کو سارک کی فگرز دیتے ہیں، سارک کی انفلیشنری ریٹ کی فگرز دیتے ہیں. آپ سارک کے آپ ورلڈ بینک میں جا سکتی ہیں، وہ آپ کو ساؤتھ ایشیا کی فگرز دیتے ہیں. یہ دونوں سورسز میں نے جو استعمال کیا سورس وہ ایشین ڈیولپمنٹ آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اچھا، ہمیں انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمیں ویل ہیو ٹو کلوز. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اب ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کون کیا فگرز دے رہا ہے اور کیا صحیح ہے غلط ہے. بات یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے، لیکن حکومت کیا کر پائے گی وہ اس حوالے سے جو ہمارے اینالسٹ ہیں دے آر ناٹ ویری ہوپ فل. لیکن بہرحال ہماری اس پر نظر رہے گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.